نہایت مکرم و محترم قابل تکریم عزت مآب حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت وارث علوم اولیاء و صوفیاء وارث علوم اولیاء حضرت کرما والا شریف میرے قبلہ حضور پیر جی سرکار حضور سید محمد نبی الرحمن شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ تشرین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف وزیر و زینت آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف دیگر جمیل عظیم علماء کرام عاشقان رسول میرے جمیل پیر بھائی احباب اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی خوبصورت عظیم الشان روحانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور یہ قبول ہی ہے اور قبولیت کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، اس کی روشنی میں ایک دو باتیں کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، میرے تن من وچ خوشبوواں مہک دیاں، میرے تن من وچ خوشبوواں مہک دیاں، بے آندے جدوں خیال نے تیریاں زلفاں دے، آندے جدوں خیال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے۔ اور پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں، پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں، ویکھے عجب خصال نے تیریاں زلفاں دے، ویکھے عجب کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے۔ اور مل کے پڑھنا ہے سب نے کہ اج صدقہ دے سانوں وی شہزادیاں دا، 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 بھئی جیڑے کھیڈے نال نے تیریاں زلفاں دے، جیڑے کھیڈے نال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے۔ اور آخری شعر اج صدقہ دے سانوں کرماں والیاں دا، 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 بے جیڑے محرم راز نے تیریاں زلفاں دے، جیڑے محرم راز نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں
سوہنیاں زلفاں دے معزز و سب کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ کے ولیوں کی چوکھٹ نصیب ہوئی ہے، اللہ والوں کی نسبت نصیب ہوئی ہے، اور آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف ان کی غلامی کا توق ہمارے گلے میں ہے۔ اس پہ ہم جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے، اور یہ حکم ربی بھی ہے۔ ہمارے نئے بچے ہیں آج یہاں بیٹھے ہوئے، بہت سے فطروں کا دور ہے، چھوٹے چھوٹے کلپ کے اوپر اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بیٹا قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن بڑی بڑی گوڑھی سنگتیں اور یاریاں وہ ٹوٹ جائیں گی، الا المتقین، لیکن ولیوں کی دوستی قیامت والے دن بھی نہیں ٹوٹے گی۔ آج کچھ فتنہ در اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ ولی کسی کے کام نہیں آ سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء تک جاتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ دنیا میں کام آنا تو آنا ہے ہی، حشر کے میدان میں جب تم سمجھتے ہو کوئی کام نہیں آئے گا، قیامت والے دن اس دن بھی ولی ضرور کام آئیں گے، ان کی سنگت اور ان کی یاری وہاں بھی کام آئے گی۔ اور اولیاء حضرت کرما والا شریف ان کے تو زیادہ سودے ہی آخر کے ہیں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پرانے بابے اور بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم خواجگان نقشبند کی اصل نسبت کا پتہ ہی مرنے کے وقت چلتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی برکتیں آگے ظاہر ہوتی ہیں، مگر ہم گواہی دیتے ہیں مرنے کے بعد تو جو ہوگی ہوگی، زندہ ہونے کی صورت میں بھی ان کی برکتیں ہر لمحے ہم نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی نسبت ہو، سرکار کے اہل بیت کی نسبت ہو، حضور کے اصحاب پاک کی نسبت ہو، اولیاء اکرام کی نسبت ہو، ہم وہ ہیں جو سب نسبتوں کو ماننے والے ہیں۔ ایک واقعہ پیش کر کے میں اس میں سے چند اشارات پیش کروں گا، اور وہی گفتگو ہے۔ یہ تو قبلہ پیری سرکار کی اعلیٰ ظرفی کرم نوازی ہے، اور ابھی ہمارے نقیب محفل اس قسم کی بات کر رہے تھے، میں تو نوکر ہوں آپ کے قدموں کا، آپ کے قدموں کے ذروں کا بھی میں خادم ہوں۔ ڈاکٹر صاحب پہلی دفعہ تاڑی اس مسجد چ آئے نے، لیکن بھی کدی آئے نے، پہلی دفعہ آئے نا، تے تہاڈا تسی ہن اس ٹائم میزبان ہو، حاجی صاحب میزبان نے، ڈاکٹر صاحب مہمان نے، میں بھی میزبان ہاں، تے تہاڈا فرض ہے کہ انتہائی ادب نال، ذوق نال تے شوق نال انہاں نوں سنو۔ آپ کی بندہ بلایا سی کرما والا شریف، میں کہتی ہوں حاجی صاحب دی محفل ہے، تسی اوتھے تشریف لے آؤ، بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ ہم ویسے تو یہاں سے گزرتے شوق نہ سنو۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جس وقت غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جا کے عمرہ کرنا ہو تو یا تو ہم مسجد عائشہ سے احرام باندھیں گے، یا دوسری ہے مسجد جعیرانہ۔ یہ مکہ مکرمہ سے کوئی تقریباً شاید 80-90 کلومیٹر دور ہے۔ تو مسجد جعیرانہ کے پیچھے شہدائے حنین کا قبرستان بھی ہے، جب پیچھے جائیں گے تو بالکل دائیں ہاتھ پہ کونے پہ، اور وہ جگہ بھی خاص ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو وہ شہدائے حنین، ان کی وہاں قبریں، تدفین کے بعد حضور جب مکہ مکرمہ کی طرف نکلے، تھوڑا سا سفر کیا تو وہاں پہ ایک بستی تھی کافروں کی، مشرکین کی۔ اس مشرکین کی بستی کے قریب سے جب حضور گزرے، اذان کا وقت ہو گیا تو صحابہ کرام نے اذان دی۔ جب اذان اس فضا میں گونجی تو وہاں مشرکین مکہ، ان کے جو آگے اولادیں یہاں بسی ہوئی تھیں اس بستی میں، ان کے بچے وہاں کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے اذان کی آواز سنی تو انہوں نے اذان کی آواز کی نقل اتارنی شروع کر دی، اور بچے تھے۔ ایک یہاں پہ یہ بھی ایک علمی نقطہ سمجھ لیجئے، بچے بچے ہی ہوتے ہیں، جو چیز ان تک آپ وائرل کر دیں گے انہوں نے وہی بولنا ہے۔ تو جب آپ گھروں میں ٹی وی اور موبائل اور سکرین چھوڑ کے کھلی چلے جاتے ہیں تو جو وہاں پہ وائرل ہو رہا ہے بچوں نے وہی بولنا ہے۔
تو اچھی چیزیں وائرل کریں، اس طرح کی محافل میں ان کو لے کے آئیں. یہاں سے آستانہ عالیہ کرما والا شو بالکل قریب ہے، تو کم از کم آپ جمعۃ المبارک پہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. اگر کسی غلط کو سنیں گے تو وہ غلط بنیں گے، نیکوں کی صحبت میں جائیں گے تو آپ کے بچے، اور سب سے قیمتی چیز آپ کا سرمایہ آپ کے بچے ہی ہیں، ان کا ایمان بچائیں. ان بچوں نے جس وقت وہ اذان سنی انہوں نے اس کی کاپی کرنی شروع کر دی. بچوں کی عادت ہے. اچھا ان سے کچھ غلطی بھی ہوتی تھی کچھ نہ کچھ، تو وہ آواز جو ہے نا جس وقت انہوں نے وہ نقل لگائی تو آخر میں ایک بچے نے اذان پڑھی، اس کی آواز بڑی غضب کی تھی، وہی نکالی کے طور پر، اور وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو پسند آ گئی. اور سرکار جس کو پسند کر لے حضور کی نگاہ ناز میں اس کا انتخاب کر لیا. اور میرے سرکار نے فرمایا اپنے مجاہدین سے کہ ان بچوں کو پکڑ کے لے آؤ. وہ فوری طور پہ گھوڑوں پہ گئے، ان بچوں کو گھیرا، ان کو پکڑا. اب وہ ڈر گئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی مجلس پاک میں وہ بچے آئے تو سرکار نے فرمایا بھئی کون اذان پڑھ رہا تھا؟ تو ایک بچہ کہنے لگا حضور اس نے پڑھی تھی، میں نے تو نہیں پڑھی تھی. وہ کہنے لگا میں نے بھی نہیں پڑھی تھی، اس نے پڑھی تھی. اب وہ سارے ایک دوسرے کا کہہ رہے ہوں تو سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا سب سے آخر میں کس نے پڑھی تھی؟ سب سے آخر میں کس نے پڑھی تھی؟ تو وہ سب مل کے کہنے لگے حضور سب سے آخر میں اس نے پڑھی تھی. تو حضور نے فرمایا اچھا بھئی تم نے پڑھی تھی؟ وہ 13 سال کا نوجوان تھا، بچہ جنگ جوانی میں چڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا اچھا تم نے پڑھی تو سناؤ. اب وہ کہنے لگا حضور پڑھی تو میں نے تھی، میں جھوٹ نہیں بولتا، لیکن مجھے بھول گئی. حضور کی وجاہت بھی تھی ایک، تو اس وجاہت و حیبت سے وہ کہنے لگا حضور مجھے واقعی بھول گئی. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اچھا اگر تمہیں وہ بھول گئی ہے تو یوں کرتے ہیں ایک جملہ میں پڑھتا ہوں، کیا منظر ہوگا. ہمارے علماء میں اس بات میں اختلاف ہوتا ہے کہ حضور نے اذان دی ہے یا نہیں دی. یہ وہ موقع ہے جس مقام پہ میرے سرکار نے پوری اذان دی. اس مقام پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جملہ حضور آگے پڑھتے گئے، پیچھے پیچھے وہ بچہ پڑھتا گیا. اچھا جب حضور نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور یہاں پہ پہنچے نا تو وہ بچہ رک گیا. تو سرکار نے فرمایا تم میرا نام یہ یہاں جو آیا ہے اذان میں تم یہ کیوں نہیں لیتے، پڑھتے کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا حضور وہ میرے گھر والے نہ سنیں، باقی تو ٹھیک ہے لیکن وہ مجھے ماریں گے. تو میرے سرکار نے اس کے کندھوں پہ تھپکی دی اور فرمایا نہیں پڑھ، کچھ نہیں کہتے. جب حضور نے کہا پڑھ تو پھر پڑھ دیا. اور جب پوری اذان پڑھی تو سرکار نے فرمایا اب تمہیں یاد تو ہو گئی ہے، اب دوبارہ سناؤ. سبحان اللہ. اب اس نے پوری آواز سے گونج کے اذان دی، اور جب وہ اذان گونجی تو میرے سرکار کو بڑی پسند آئی، اور میرے سرکار نے اس بچے کو تھپکی دی، اور تھپکی دے کے حضور نے فرمایا میرے صحابہ جلدی کرو وہ میرے خیمے میں ایک تھیلا چاندی سے بھرا ہوا پڑا ہوا ہے، وہ جلدی جلدی لے آؤ. تو سرکار نے وہ چاندی کا بھرا ہوا تھیلا اس کو تھپکی دے کے حضور نے فرمایا قد احسنتا، تو نے کمال کر دیا اذان پڑھنے میں، یہ چاندی کا بھرا ہوا تھیلا میری طرف سے تیرے لیے انعام ہے. یہ ہے نگاہ کرم. اس لیے میں حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ کی بات چل رہی تھی، وہ کہتے ہیں حضور آپ کی نگاہ کرم ہو جائے، تو کہتے ہیں مجھ پہ بھی آپ کہتے ہیں چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، اور میں کہ ذرہ ہوں
اپنے در سے کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا. اور حاصل کلام شعر ہے جو قبلہ پیر جی حضور بھی بڑا سنتے ہیں مجھ سے کہ یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم. یہ تیرا کام ہے اے سیدہ آمینہ کے در یتیم. ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. ساری امت کی شفاعت تن تنہا. دشمن آ جائے تو اٹھ گئے وہ بچھانا چادر. دشمن آ جائے تو اٹھ گئے وہ بچھانا چادر. حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا. حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا. اور آخری شعر ہے پیر صاحب کہتے ہیں مجھ پہ محشر میں نصیب ان کی نظر پڑ ہی گئی. یعنی بات بن ہی گئی, کام ہو ہی گیا, مقصد پورا ہو ہی گیا. مجھ پہ محشر میں نصیب ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کہنا. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کہنا. میرے سرکار نے ان کو پورا ایک تھیلہ بھر کے عطا کیا. اس میں ہمارے لیے ایک تربیت کا بڑا خوبصورت پہلو ہے. اپنے بچوں کو نیک چیزیں سکھائیں, انہیں آذان سکھائیں, انہیں اولیاء کرام کی, اہل بیت اطہار کی منقبت سکھائیں, ان کو قرآن مجید کی صورتیں یاد کروائیں. اور یہ بھی پیغام دے دیں کہ کوئی بدبخت جس کا کلپ آپ کے دماغ میں پھنس جائے تو اس کے پیچھے نہ چل پڑے, کسی اللہ والے سے پوچھ لیں اپنے علماء سے, اپنے اہل علم سے وہ رابطہ کریں. اور جس وقت آپ جمعۃ المبارک وہاں پڑھنے جائیں گے یا اہل علم کے پاس آئیں گے تو آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا. اب اس میں بھی جواب ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو جبر کے ذریعے, سختی کے ذریعے قائل نہ کریں, دلیل کو دہلیز تک پہنچائیں. اصل بات یہ ہے. تو وہاں پہ بھی کیا ہوا تھا, میرے سرکار اگر چاہتے تو ان بچوں کو قتل کروا سکتے تھے کہ تم نے یہ کیا کیا, اذان کی نقل اتاری. مگر یہ ایک بڑا خوبصورت میسج ہے کہ ان بچوں کو حضور نے ضائع ہونے سے بچا کر انہیں دین اسلام کا کارآمد خادم بنا دیا. یہی حضور کا پیغام ہے اور یہی ہر مرشد کریم کا بھی, کہ بندوں کو ضائع ہونے کی بجائے ان کی خطاؤں پہ چشم پوشی کر کے ان سے کوئی نہ کوئی اور خیر کا کام لگا دے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ان کو وہ چاندی کا جب تھیلا عطا کیا تو وہ بچہ بڑا خوش ہوا, ان کو تھپکی بھی ملی. تو ساتھ ہی کہنے لگا حضور مہربانی کریں مجھے کلمہ شریف بھی پڑھا. سبحان اللہ. کلمہ شریف بھی پڑھا. اب سرکار نے ان کو کلمہ طیبہ بھی پڑھا. جب اس بچے نے کلمہ طیبہ پڑھا تو پھر کہنے لگا, جب حضور چلنے لگے تو دامن پکڑ لیا. بس کہ حضور اب کدھر جا رہے ہیں, مجھے ساتھ ہی لے جائیں, مجھے اپنے ساتھ ہی لے جائیں. تو میرے سرکار نے فرمایا اچھا تم میرے ساتھ چلو گے تو پھر کرو گے کیا, کیا کرو گے میرے ساتھ, تمہیں کیا کرنا آتا ہے.
تو کہا حضور مجھے کرنا تو کچھ نہیں آتا، میرے پلے تو کھک نہیں ہے، یہ اذان آپ نے سکھا دی ہے یہی دیتا رہوں گا، یہ اذان ہی دیتا رہوں گا، یہی میری ڈیوٹی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر تم اذان دیتے رہو گے تو یہی تمہاری آج سے ڈیوٹی۔ اور پھر سرکار نے پیغام بھیجا مکہ مکرمہ میں، جو گورنر تھے مکہ کے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کو پیغام بھیجا۔ سرکار نے فرمایا یہ میں بندہ بھیج رہا ہوں، اس بندے سے آج کے بعد تم نے ڈیوٹی یہ لینی ہے کہ خانہ کعبہ کا مؤذن یہ ہوگا۔ حضور کے 3-4 مؤذن مشہور ہیں، ایک حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم، ایک حضرت سعد، اور چوتھے حضرت ابو محذورہ الجمحی، یہ جن کا بات واقعہ بیان کر رہا ہوں، حضرت ابو محذورہ الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ چلنے لگے مکہ کی طرف تو میرے سرکار نے فرمایا ایک بار پھر اذان دے۔ اب وہ کہتے ہیں پہلے میرے دل میں بغض تھا، اسلام کے خلاف نفرت تھی، وہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ چیزیں تھیں، تو اب جب میں نے شروع کی تو سرکار نے میرے سر پہ اپنا دست کرم رکھا۔ امام بخاری کہتے ہیں، امام بخاری حضور نے فوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، حضور نے اپنا دست مبارک رکھا علی رأسی، میرے سر پہ، ثم علی وجہی، پھر کہتے ہیں میرے چہرے پہ، ثم علی صدری، پھر جب حضور کا دست مبارک میرے سینے پہ آیا تو حضرت ابو محذورہ الجمحی کہتے ہیں حضور کا دست مبارک سینے پہ آیا تو جتنا پہلے کی کوئی چیزیں تھیں سب نکل گئی اور میرا سینہ نور علی نور ہو گیا، نور علی نور سینہ ہو گیا۔ اب وہاں سے وہ مکہ مکرمہ میں چلے گئے، جو میں بات سمجھانے کے لیے جس کے لیے میں نے چلائی ہے وہ اختتام پہ پہنچ گئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں جا کر حضرت ابو محذورہ الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 60 سال اذان دی خانہ کعبہ میں۔ کتنا عرصہ؟ 60 سال۔ جب وہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تو بیٹا دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد اذان تم نے دینی ہے۔ یہ میں بزرگ بابوں سے کہہ رہا ہوں جب تم دنیا سے جاؤ اپنے بچوں کو حوالے کر کے جاؤ تاکہ ہماری نسلیں بچ جائیں۔ بیٹا تم نے اذان دینی۔ جب ان کا بیٹا دنیا سے جانے لگا تو انہوں نے کہا بیٹا اب آگے تم نے اذان دینی ہے۔ تو 300 سال تک حضرت ابو محذورہ الجمحی کے بچے خانہ کعبے میں اذان دیتے رہے۔ یہ برکت کیا تھی؟ یہ حضور کی ایک نگاہ کرم کا صدقہ، وہ برکت تھی جو میں پیغام لے کے آپ کی بارگاہ میں امام بخاری کا وہ جو میں پیش کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ بات اب آئی ہے نسبت والی، عقیدے والی۔ کیا کہ جب 60 سال گزر گئے اور جب وہ آخری لمحے دنیا سے جانے لگے تو ان کے پاس لوگ آئے، بزرگ آئے، نوجوان آئے اور آ کے کہنے لگے حضور آخری لمحات ہیں، ہم آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بات کرو۔ انہوں نے کہا جی جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے، تو آپ کے یہ جو بال ہیں ان بالوں کا کیا کرنا ہے؟ اور ان کے بال پتہ کتنے بڑے تھے؟ امام بخاری کہتے ہیں اذا قعد ارسلها تبلغ الارض، جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے بال اتنے لمبے تھے کہ زمین پہ لگتے تھے۔ کتنے لمبے تھے؟ زمین پہ لگتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے بابا جی حضور اس دور کے وہ بابے تھے، بزرگ تھے، آپ کے بال اتنے لمبے ہیں زمین پہ لگتے ہیں، اتنے لمبے بال رکھنا تو جائز ہی نہیں، تو جب آپ دنیا سے جائیں گے تو ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کو پھر کاٹ دیں۔ ویسے شرعی مسئلہ ہے جب بندہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے جسم کا کوئی بال بھی نہیں اکھیڑا جا سکتا، نہ کاٹا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ابھی اس کو اتار دیں، تو انہوں نے کہا نہ بالکل میرے بالوں کو نہیں چھیڑنا۔ انہوں نے کہا جی کیا وجہ ہے؟ اتنے لمبے بال رکھنا تو جائز ہی نہیں، اور جائز بھی نہیں ہے کہ وہ زمین تک لگے۔ کہا وہ اور بال ہوں گے جو جائز نہیں ہوں گے۔ یہ وہ مؤذن ہے جس نے 60 سال خانہ کعبے میں اذان دی ہے اور جس کی اذان پہ صحابہ کرام جماعت کروایا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا سچا سونا عقیدہ یہ تھا، انہوں نے کہا یہ بال وہ نہیں ہے جو ناجائز ہوں، وہ کوئی بال اور ہوں گے جن کے بارے میں تم اس طرح کی بات کرتے ہو۔
یہ جائز بھی ہیں اور میرے لیے فرض بھی ہیں. میں جب دنیا سے چلا جاؤں یہ بال میرے ساتھ میری قبر میں ایسے ہی جائیں گے. میرے بالوں کو نہ چھیڑنا. تو انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے, کیا لمبے بال رکھنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز بھی نہیں ہے. تم لوگوں کے لیے لمبے بال اتنے رکھنا جائز نہیں ہے, پر میرے لیے جائز ہے. کہا اس میں حکمت کیا ہے؟ کہا حکمت یہ ہے کہ جب میں 13 سال کا تھا تو آمینہ کے لال صحرائے عرب میں میرے گھر کے قریب سے گزرے تھے. جب مجھے اذان بھول گئی تھی تو اس وقت مصطفیٰ کریم حضور نے میرے سر پہ اپنا دست کرم رکھا تھا. یہ عام بال نہیں ہے, یہ وہ بال ہیں جن بالوں پہ آمینہ کے لال کے ہاتھ لگے ہیں. مصطفیٰ کا دست کرم لگا ہے اور حضور کے ہاتھ جس بالوں کے ساتھ ٹچ ہو جائے بندہ دنیا سے چلا بھی جائے حضور کی نسبت ختم نہیں ہوتی. قبر میں جاؤں گا فرشتے پوچھیں گے, کہوں گا کیا پوچھتے ہو؟ یہ میرے وہ بال ہیں جن بالوں کو مصطفیٰ کریم حضور کا دست کرم خوشبو بھی لگاتے ہیں. حضور کا دست کرم ان کے جو سر پہ لگا نا تو 60 سال بعد بھی ان کے بالوں سے خوشبو آتی رہی. اور جب کبھی حضور کی یاد آتی تھی تو پھر بالوں کی وہ لوگ اٹھا کے پھر ڈھونڈنا شروع کر, پھر حضور کو یاد کرتے تھے. پھر وہی محبت کو اپنے ساتھ قبر میں. میں آپ دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی نسلوں کو ان فتنوں سے بچائیے. یہ انجینئر زدہ غامدیت زدہ جو فتنے ہیں, جن کا جو تصور توحید ہے وہ اتنا گمراہ کن ہے کہ کوئی ولی کوئی نبی نہ. حضرت ابو محذورہ جمحی آپ کا عقیدہ ہے حضور کی نسبت کے ہاتھ لگے بھی کام آتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کا یہ عقیدہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ایک بھی جنگ ایسی نہیں لڑی جس جنگ میں یہ حضور کے منہ مبارک میری ٹوپی میں نہ ہو. اللہ مجھے شکست دے دے. حضور کے بالوں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہر جنگ میں مجھے فتح عطا فرمائے. وہ تو وہ بڑی ہستیاں ہیں. میرے بابا جی کرما والے سرکار آپ کی بارگاہ سے کبھی آج تک کوئی خالی نہیں کیا. یہ نہیں کہ آپ کی حیات طیبہ ظاہرہ, آج بھی آپ کی بارگاہ اقدس سے کوئی خالی نہیں گیا. اور آج ہمارے درمیان جو ہستی ہے یہ آپ کے فیض کی واحد امین ہے. میرے اماں جی پاک سرکار آپ کی ہر لمحہ نگاہ کرم وہ ان پہ جاری ہے. اپنی نسلوں کو اپنے بچوں کو اس آستانے کرم سے جوڑیں. وہ باتیں ساری یہاں بیان نہیں کی جا سکتی, کچھ باتیں ویسی سمجھ لیا کرو. وہ سارے کا سارا فیض اس گھرانے میں اس گھر میں اور یہاں موجود ہے. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو ان کے قدموں سے جوڑے رکھے. یہاں بھی ہماری نسلوں کو بھی اور حشر کے میدان میں بھی وہاں بھی ان کے قدموں میں ہی رکھے. آمین.